ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ آج انشاءاللہ 13ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ محترم بھائیو، اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اور سورہ رعد اور اس کے بعد سورہ ابراہیم۔ سورہ یوسف اس کا کچھ حصہ کل کے خلاصے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے بڑے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہ جب وہ اپنے گھر میں تھے، دوسرا حصہ جب مصر میں غلام کی حیثیت سے تھے، اور تیسرا حصہ مصر میں جب حکمران کی حیثیت سے تھے۔ اب یہاں اس 13ویں پارے میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جب وہ مصر میں حکمران کی حیثیت سے تھے۔ پچھلے پارے میں کل ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالا، اللہ رب العالمین نے وہاں سے اٹھایا، ایک بادشاہ کے گھر میں گئے، عزیز مصر کے گھر میں، اس کی بیوی نے الزام لگایا، وہاں اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی ان کے دل میں تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے زنا کے قریب نہیں گئے، فحاشی اور عریانی کو دور کر دیا اور اپنے لیے قید خود پسند کی۔ احب الی مما یدعوننی الیہ رب السجن احب الی، اللہ قید مجھے زیادہ پسند ہے، تو قید میں چلے گئے، وہاں سے پھر اللہ رب العالمین نے نکالا۔ اور پھر یہاں کیا ہے، پچھلے پارے کے آخر میں وہ بھی پھر بیان ہو گیا کہ اس عورت نے جو تہمت اور الزام لگائی تھی، اس نے بھی آ کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ یوسف سچا تھا، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، میں خود ہی اس کو پھسلانے والی تھی۔ اور یہاں وما ابرئ نفسی جس آیت سے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ مفسرین کا بعض کا قول ہے کہ یہ زلیخا کی بات ہے، بعض کا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور زیادہ مجھے بہتر جو لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہی خود کہا تھا، کیونکہ زلیخا تو پیچھے خود سارا کچھ کر رہی ہے نا۔ اور وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب میرا الزام جو ہے وہ ختم ہو گیا، تم سب کو پتہ چل گیا، اب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، دوسرا نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے گناہ کے بعد، تیسرا نفس مطمئنہ، پھر جب ملامت کے بعد انسان اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اگر وہ نوجوان کہ جن کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اس آیت کو بار بار پڑھیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور اللہ سے کہیں اللہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھتے، جب تک تیرا رحم نہ ہو، تیرا کرم نہ ہو، اس وقت تک ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ کوشش کریں اور اس آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور گناہوں سے نجات عطا کر دیں گے۔ اب آگے جو ہے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ دینے لگا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو وزیر خزانہ بنا دے۔ اب نا یہاں سے کئی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے عہدہ مانگا تھا تو ہمیں بھی مانگ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت ان کے لیے تھی، ہمارے لیے شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جو عہدہ ہم سے مانگے گا ہم اسے نہیں دیں گے، عہدہ مانگنا نہیں چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی عہدہ دینا چاہتا، قال المالک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا میں اسے اپنا خاص جو ہے نا اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کو عہدہ دوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کچھ دینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے یہ دے دیں، تب انہوں نے مانگا تھا، ایسے نہیں مطالبہ کیا تھا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ عہدوں کا مطالبہ کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو مانگے گا ہم اسے نہیں دیں گے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے۔ پھر اسی بادشاہ کو جو خواب آیا تھا، خواب کے متعلق قحط
آیا 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے آئے اور بہت پورے علاقوں میں جو ہے قحط پھیل گیا. تو یوسف علیہ السلام نے چونکہ اپنی تعبیر اور تدبیر کے مطابق غلہ جمع کیا ہوا تھا، تو جب دوسرے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر میں آگے غلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کتنے بھائی، باتوں باتوں میں انہوں نے بتا دیا کہ ایک بھائی ہمارا دوسرا بھی ہے، اسے ہم نہیں لائے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا غلہ بھی لے رہے تھے وہ، یوسف علیہ السلام نے کہا دوبارہ جب آنا تو اسے لے کے آنا، اگر نہ لے کے آیا میں سمجھوں گا تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول کر غلہ لے گئے ہو، اور میرے قریب بھی نہ آنا. پھر گئے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں جو ہے نا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑا احسان کیا. یہاں یہ بھی دیکھیں کہ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کوئی بیڑیاں نہیں منگوائیں کہ ان کو پکڑو، اب تو وقت آ گیا ہے نا، اب عہدہ مل گیا ہے، اب انہیں سزا دو. نہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی انتقام نہیں لیا کرتے. یوسف علیہ السلام نے انتقام نہیں لیا، معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے، اور بلکہ ان کی جو پونجی تھی، جو پیسے ساتھ لے کے آئے تھے، وہ بھی ان کے غلے میں، ان کی بوریوں میں ڈال کے واپس بھیج دیا. جب گھر گئے دیکھا کہ غلہ بھی واپس آ گیا ہے، پیسے بھی آ گئے ہیں، غلہ بھی آ گیا ہے، اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ نا بنیامین کو بھی بھیج دو. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب بڑے غم تھے، پہلے ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے بھیجوں. انہوں نے پھر قسمیں اٹھائیں. قسمیں اٹھانے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ راضی کیا، انہوں نے بنیامین کو ساتھ بھیج دیا. پھر جب گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو تدبیر سکھائی، اس تدبیر کے ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. اور پھر واپس جب آنے لگے تو کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بڑا بوڑھا ہو چکا ہے، ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لے، اس کو نہ رکھ. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسی کو رکھنا ہے. اب پھر کیا ہوا، جب واپس جانے لگے نا، ایک بڑا بھائی کہنے لگا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم، کہنے لگا تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، ان اخذ علیکم موثقا من اللہ، اور بڑے قسمیں اور وعدے لے کے آئے ہو، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہو، سب پتہ. میں تو نہیں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس، تم جاؤ، اللہ کوئی فیصلہ کرے گا تو میں جاؤں گا. اب جب بیٹے پہنچے یعقوب علیہ السلام، تو 3 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے گم ہو چکے تھے. ایک یوسف صدیوں پہلے گم ہو چکے ہیں، بنیامین بھی گم ہو گئے، اور بڑا بھائی بھی نہیں آیا. 3 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے گم ہو گئے ہیں. اور حالت اور کیفیت کیا ہے، اور یہ حالت و کیفیت صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو بیٹوں والا ہو، اور جن کو اولاد کا غم ملا ہو ان کو ہی پتہ لگ سکتا ہے. کیا کہتے ہیں وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف، جیسے آ کر بتایا نا کہ بنیامین بھی نہیں ہے، وہ پھرے وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ کہتے ہیں رونے کی وجہ سے رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے نڈھال ہو چکے تھے. قَالُوا تَاللَّهِ، اب بیٹے بھی تھے، پوتے بھی تھے، سب رشتہ دار دیکھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم تفتح تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ یوسف کا غم آپ کو لے جائے گا، آپ اس غم میں کہیں فوت ہی نہ ہو جائیں. او تکون من الہالکین، آپ اسی غم میں ہی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنا غم، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں. وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ، اور میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرا جو اللہ پر اعتماد ہے، وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا تھا، وہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر تو جانتے تھے، اور اللہ پر یہ ایمان تھا، یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا، اور جو خواب اس نے دیکھی تھی وہ خواب ضرور پوری ہوگی. اللہ پر یقین تھا، اعتماد تھا. اور پھر کیا کہا یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، جا کر ڈھونڈو یوسف کو، واخی، اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، پہلے تو یوسف کو ہوا تھا نا، اس کو بھی ڈھونڈو، ساتھ بنیامین کو بھی ڈھونڈ لاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. آج کے اس پارے کے یوسف علیہ السلام کی اس صورت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، سب سے بڑا پیغام اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ٹھیک ہے نا. آج ہی مجھے ایک خاتون نے واٹس ایپ پہ بات کی، کہتے ہیں میرا بیٹا کئی دنوں سے بیمار ہے، بہت پریشان ہوں، بیچاری رو رہی تھی.
کہتی ہیں آپ سب سے کہیں کہ دعا کریں، جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں آپ سب دعا کریں اس کے لیے، اللہ رب العالمین اس کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے۔ تو میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور یہ یقین سے اللہ سے مانگنا ہے کہ شفا اللہ کے در سے ملنی ہے۔ نہ میں کوئی آپ کو دعا بتا سکتا ہوں جس سے شفا ملے، نہ ہی کوئی اور کسی کے دم میں کچھ ہے، جو کچھ کرنا ہے اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ یہ دم، دعا، یہ وظائف، یہ تو صرف اللہ رب العالمین کی رحمت کو جو ہے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری طرف آ جائے اور ہمارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، ورنہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے نا، دوائیوں سے شفا نہیں مل رہی، دم کرا کے وظائف کرا کے ان سے شفا نہیں ہو رہی، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا۔ کتنے سال ہو چکے تھے یعقوب علیہ السلام کا بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال بیٹا نہیں ہے، اور رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اللہ کے پیاروں پر آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، کبھی اپنوں کی جدائی کا غم یا اپنوں کی بے رخی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنوں کا حسد، ٹھیک ہے نا، یہ سارے سبق اس سورت سے ہمیں مل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا اہم پیغام ہے کہ مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ ہوں، مصائب ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز، توحید کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا، شرک نہیں کرنا، درباروں، مزاروں، قبروں پر نہیں جانا۔ یوسف علیہ السلام قید خانوں میں ہے، وہاں پر بھی اللہ کی توحید کا جو ہے نا درس دے رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کسی پیغمبر کی دربار پر نہیں گئے، کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ ضرور میرے بیٹوں کو واپس بلا دے گا۔ اسی رب کے پاس جانا ہے، کوئی واسطہ اور کوئی وسیلہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلی بات کہ ان حالات میں پھر اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے، عروج ملے اللہ کو بھول نہیں جانا، آسائشیں آئیں اللہ کی نافرمانیوں پر نہیں اتر آنا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا بادشاہ کے محل میں؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے تخت پہ بٹھا دیا تھا نا، بھیجا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، میرے بیٹو جاؤ تم ڈھونڈو یوسف کو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، ولا انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو جائے وہ مومن نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہاں دیر ہو گئی ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں، اللہ ہمیں ان آزمائشوں کی چکی سے نکال کر ہمارا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں، اور ان آزمائشوں میں ہی ہوتا ہے کہ انسان گڑ گڑا کر رو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ دعاؤں کی جو لذت ہوتی ہے، وہ ایسے وہ پریشانی نہ آئے تو وہ لذت مل ہی نہیں سکتی نا۔ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پھر جب اس درد میں جو اللہ سے مانگنے کی کیفیت ہوتی ہے، جس وقت وہ اس کیفیت میں جو لذت اور سکون ہوتا ہے، وہ آسائشوں اور آرام میں تو نہیں مل سکتا نا۔ اور پھر جب گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ بھائی مصر میں پہنچے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اور پھر حالت کیا ہے؟ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمارے اہل کو جو ہے تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجۃ، تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، ہمیں جو ہے وہ غلہ پورا دے دے، پورے غلے کے بھی اب پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، وہ تصدق علینا، صدقہ کر دے۔ کیا حالات اللہ رب العالمین کیسے حالات بن چکے ہیں۔ وہی بھائی جو حسد کرنے والے، کنویں میں پھینک کر آنے والے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ تصدق علینا، ہم پر صدقہ کر دے۔ اللہ والے بنو گے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو گے، تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا ہوگا، کنویں میں پھینکا ہوگا، وہی لوگ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے۔ ویسے ہوا کہ نہیں؟ تصدق علینا، صدقہ مانگ رہے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ تانا نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عہدے دے، اللہ ترقی دے، چھوٹوں کو ساتھ ملانا ہے، چاہے انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے ہوں۔ اس سے بڑے کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کنویں میں پھینک کے آ گئے تھے، حسد کیا ہو، ظلم کیا ہو، اپنوں کو ساتھ ملانا ہے اور معاف کر دینا ہے۔ فوراً کہا انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ تو پھر کیا بھائیوں نے معافی طلب کی، تو کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین لا تثریب علیکم اليوم، آج کے لیے
تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم، میں نے بھی معاف کیا تمہیں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ اور پھر اپنی قمیص دی، یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے، آنکھوں پر ڈالی تو بینائی واپس آ گئی۔ پھر ان سب کو بلایا، سارے جو ہے یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ عزیز مصر کے پاس شاہی مہمان کے طور پر گیا، اور باپ بھی اور 11 بھائی بھی جو خواب دیکھا تھا وہ گر گئے سجدے میں، تو وہ ان کی شریعت میں تھا سجدہ۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین آخر میں، اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا، آپ غیب کی علم نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو یہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی مرد بھیجے وہ سارے مرد تھے، ان کو بھی ہم نے اسی طرح وحی کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ رعد ہے، سورہ رعد کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل دی ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ ہے کوئی ایسا جو بغیر ستونوں کے کوئی چھت کھڑا کے دکھا سکے؟ بغیر ستونوں کا اتنا بڑا آسمان، اس کو دیکھ کر رب کو نہیں پہچانتے؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، اس نے جو ہے سورج چاند کو مسخر کیا۔ وهو الذی مد الارض، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ ومن کل الثمرات، ہر قسم کے پھل بنائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا اللہ تعالی نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ اس کے بعد هو الذی یریکم البرق، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں یہ برق جو ہے بجلی کڑک، یہ چمک، بادلوں کا گرجنا، اس کے ساتھ تمہیں جو ہے ڈراتا ہے۔ خوفا و طمعا، تمہیں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے، و طمعا، اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی تو کھیت و کھلیان ہوں گے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ کڑک جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتی ہے، اور ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ اس کے بعد آگے سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ برقرار رہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں، وسعتیں وہ تم پر کیسے رہیں گی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اپنی نعمتیں تمہیں زیادہ دے گا۔ امن ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، رزق کی فراوانی ہے، صحت و عافیت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو یہ صحت بھی قائم رہے، رزق کی فراوانی بھی قائم رہے، امن سکون اور اطمینان بھی رہے، گھروں میں رحمتیں اور برکتیں رہیں، کاروبار بھی اچھا چلتا رہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ کا شکر کرتے رہو، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی۔ اور شکر کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو۔ اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ دیتے رہیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو گے تو تم بڑے ناشکرے ہو، پھر تم شکر گزار نہیں بن سکتے۔ صرف تسبیح کرنے سے، زبان سے الحمدللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی اللہ نے دی ہے نا، کاروبار اچھا اللہ نے چلایا ہے، مال و دولت اللہ نے دی ہے، تو اس مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، ٹھیک ہے نا۔ مساجد و مدارس پر، فقراء پر، مساکین پر صرف کرو، خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال کو۔ اللہ نے صحت دی ہے نا، اس صحت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، راتوں کو قیام کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، اور اللہ رب العالمین نے جو ٹائم دیا ہے، وسعت دی ہے، اس ٹائم کو اللہ کے دین کو پڑھنے سمجھنے کے لیے صرف کرو۔ یہ اصل اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے۔ تو شکر کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں اور دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ فرماتے ہیں کفر کا کیا مطلب ہے؟ شکر نہیں کرتے، اللہ کا دیا ہوا مال حرام کاموں پہ خرچ کر رہے ہو، دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کا دیا ہوا ٹائم، وسعت تمہارے لیے دین سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتیں، صحت و عافیت عبادت کرنے کے لیے صرف نہیں ہو رہی، تو اگر کفر کیا تو دنیا میں بھی سزا سخت ملے گی، وقت نہیں ہوگا، پھر دنیا میں اللہ ایسے پھنسا دیں گے تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی، پھر بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں اللہ کی نعمتیں برقرار رہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اور اماں ہاجرہ کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہے تھے وادٍ غیر ذی زرع میں،
ایسی وادی جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایمان دیکھیں کہ ایسی وادی جہاں پر بارش نہیں ہوتی, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی پتا نہیں ہے, کوئی سبزہ نہیں ہے, وہاں پر دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ تیرے گھر کے قریب بغیر وادی غیر ذی زرع, جہاں کچھ نہیں اگتا, غیر زرعی زمین ہے, وہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھیں, تیرے شکر گزار بنیں. اور آگے کیا ہے؟ وارزقھم من الثمرات, اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اب ذرا آپ دیکھیں کہ جہاں پر بارش نہیں ہوتی, غیر زرعی زمین ہے, وہاں پہ پھل کہاں سے آئیں گے؟ وہاں پہ پھل کہاں سے آئیں گے؟ یہ بات اگر سمجھ آ گئی نا, بہت زبردست بات ہے. اور پھر آگے ہم ختم کرتے ہیں, پارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا. ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں نا, حالات کو دیکھ کر نہیں کر رہے. ہماری ایک بہت بڑی جو ہے وہ کمی ہے یا کمزور ایمانی ہے, ہم دعا کرتے ہیں حالات دیکھ کر, ٹھیک ہے نا. پھر ذہن میں ہوتا ہے, مانگ بھی رہے ہوتے ہیں, ذہن بھی ہوتا ہے کہ فلاں کو کہہ دوں گا وہ میری سفارش کرے گا, کام ہو جائے گا. بھائی سے جو ہے نا وہ ادھار لے لوں گا, فلاں کو کہہ دوں گا وہ بھی میرے ساتھ ہے, یہ بھی ہو جائے گا. مانگ اللہ سے رہے اور ذہن میں یہ دنیا کے اسباب آ رہے ہوتے ہیں. جب دعا کریں اللہ سے مانگیں تو اپنے اسباب کو نہ دیکھیں, مسبب الاسباب کو دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مانگا کہ اللہ مجھے یہ نہیں پتا کہاں سے آئیں گے پھل, مجھے یہ پتا ہے تو دینے پر قادر ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی یہ کہیں اللہ مجھے نہیں پتا کہ شفا کیسے ملے گی, مجھے یہ پتا ہے تو شفا دینے پر قادر ہے. اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے کرنا ہے, کہاں سے ہوگا, مجھے یہ پتا ہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم دعا مانگے اللہ تو ہمیں حج پر لے جا, اور ہم کہیں کہ اب تو جو ہے بہت پیسہ لگتا ہے, فلاں ہے, مشکلات ہیں, حالات نہیں, اسباب, ان کو چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں ایمان ہے نا, اللہ لے جانے پر قادر ہے, وہ لے جائے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا نا, وہی صورت ہم پڑھ رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں تو لے جا, اللہ بار بار لے جا, حج پہ بھی لے جا, عمرے بھی. ہمیں یہ نہیں پتا, کوئی حالات نہیں, اسباب نہیں. ہم اپنے جیب کو دیکھیں, حالات کو دیکھیں تو ہم نہیں جا سکتے. اگر تیری رحمت کو دیکھیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. پھر اللہ اپنی رحمتوں سے لے جا. جو بھی دعا ہو, ابھی میں نے آپ کو کہا نا اس عورت, اس کا رونا بار بار میرے کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے, بیچاری بہت پریشان تھی. اللہ رب العالمین اس کے لیے آپ دعا کریں, اور اسے بھی اگر وہ میری آواز سنے تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمیں نہیں پتا کہ میرے بیٹے کو شفا کیسے ملے گی, مجھے یہ پتا ہے تو شفا دینے پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر قبول کی نا اللہ نے دعا. آج دنیا کے کونے میں جہاں بھی کوئی پھل لگتا ہے نا, وہ مکہ میں ملتا ہے, کہیں اور ہو نہ یا نہ ہو, وہاں پہ ملے گا. اگتا نہیں ہے, وہاں پہ پہنچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اللہ نے مکہ والوں کو پھلوں سے رزق عطا کیا ہے, اور آج تک کیا ہے. ایسے ایمان سے دعا کریں, اپنے حالات اور اسباب نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ وہ رب مسبب الاسباب ہے, وہ خود اسباب بناتا ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں, وہ حالات کا محتاج نہیں ہے. ہم بھی اسی طرح دعا کریں اللہ رب العالمین سے, تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.